خاموش رہا کر فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ تیری خاموشی تیری مددگار بن جائے گی شیطان کے خلاف. تیرا خاموش رہنا تجھے شیطان سے محفوظ کر دے گا. وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ، اور جو تیرے دینی امور ہیں اس میں یہ تیری خاموشی تیری مددگار ہو جائے گی. اب صحابی رسول تھے، چہرہ مصطفیٰ تھا، مزید لینا چاہتے تھے. قلت زدنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مزید کچھ عطا فرمائیے. فرمایا ایاک کثرت الضحک فإنہ یمیت القلب ویذہب بنور الوجہ. فرمایا زیادہ ہنسا نہ کر، یہ زیادہ ہنسا نہ کر. فإنہ یمیت القلب، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو چھین لیتا ہے. یمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس وجہ سے قبرستان کے اندر بھی جو لوگ جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کثرت سے ہنسنا، ایک ہے تبسم کرنا، یہ جائز ہے. مسلمان سے مذاق کرنا یہ جائز ہے، اس میں تفصیلاً بات عرض کروں گا. مگر کھل کھلا کے ہنسنا جس میں پورا منہ کھلا ہو، لوگ آپ کی آوازیں سن رہے ہوں، وہ منع ہے. تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، تمہارے چہرے کے نور کو چھین لے گا. اب صحابی رسول تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت زدنی، مجھے مزید کچھ عطا فرمائیے. فرمایا قل الحق وان کان مرا، حق بیان کیا کر چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. حق بیان کیا کر چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ حق بیان کرنا خاص طور پر جب حاکم وقت کے سامنے حق بیان کرنا، یہ سب سے بہترین جہاد ہے. شاہ جہاں نے ایک بنوایا جبہ، ایک قمیض بنوائی اور اس کے اوپر اس نے کڑھائی جو ہے نا وہ اس نے سونے سے کروائی. تو اس نے علماء کو دو بٹھایا، درباری ملا تھے ان کو بٹھایا. کچھ نے کہا یہ پہننا جائز ہے، کچھ نے کہا جائز نہیں ہے. اب علماء کی رائے مختلف ہو گئی. اتنے میں شاہ جہاں نے سنا ہوا تھا کہ ایک ملا جی ہیں جن کا نام ملا جیون ہے، وہ شادرہ میں رہتے ہیں، بڑے حق گو ہیں، بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتے. تو ان کو کہا کہ ملا جیون کو بلا کے لائے. ملا جیون کو، یہ شادرہ میں وہ رہتے تھے، شاہی قلعہ میں ان کو لایا گیا. تو جب اندر آئے تو دربان نے کہا کہ اپنا گھوڑا یہاں کھڑا کریں اور جائیں. پھر اس نے کہا میں عالم دین ہوں، میں کوئی ملازم نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں. میرا گھوڑا بھی وہاں جا کے کھڑا ہوگا جہاں وقت کے بادشاہ کا کھڑا ہوتا ہے. ملا جیون آگے چلے گئے. اب شاہ جہاں نے نا ایسا دروازہ چھوٹا بنایا ہوا تھا. یہ بادشاہوں نے اس وقت اکبر کے دور سے یہ دروازہ ایسا چھوٹا کرتے تھے تاکہ جب کوئی اندر داخل ہو نا تو سر اپنا جھکا کے آئے. ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے، ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نیچے والا اس کے سامنے جھکے. تو وہ ایک لذت ان کو ملتی تھی کہ لوگوں کے سر جھکیں. ملا جیون اندر داخل ہوئے، انہوں نے پہلے سر نہیں داخل کیا، پہلے اپنے پاؤں اندر داخل کیے تاکہ مجھے جھکنا نہ پڑے. اندر گئے، سیٹ پہ بیٹھے. انہوں نے کہا ملا جی آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے جائز ہے ناجائز ہے. ملا جی جلال میں تھے کہ تو وقت کا بادشاہ بن گیا، تجھے شریعت کا علم بھی پتہ نہیں. کہا شاہ جہاں تو کیا تیرا باپ بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی جائز نہیں تھا. ایک دربار کے اندر تھرتری مچ گئی کہ اب ملا جیون کا سر گیا، وقت کے بادشاہ کو ایسا جواب دے رہا ہے. ملا جیون غصے سے اٹھا، شاہ جہاں غصے سے اٹھا، اپنے کمرے میں گیا. 10-15 منٹ ہو گئے، سناٹا چھایا ہوا ہے. شاہ جہاں واپس آتا ہے. واپس جب آتا ہے تو اس نے وہ قمیض اتاری ہوئی تھی. کہتا ہے ملا جی پتہ ہے، مجھے پتہ تھا شریعت کے بات کا، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے جلال میں آ کر کسی لالچ میں کہیں آپ حق سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے حق بولا. میں اندر گیا ہوں، وضو تازہ کیا ہے، 2 نفل شکرانے کی ادا کی ہیں کہ میرے مولا خیر ہے، حق بولنے والے علماء ابھی باقی ہیں. خیر ہے، حق بولنے والے علماء ابھی باقی ہیں. میں نے 2 نفل ادا کیے، قمیض اتاری،
ملا جی آ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں. ہاں ملا جی یہ ایک تلوار میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. سوچا تھا کہ اگر ملا جیون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حق بولتا ہے، اگر آج میرے ڈر میں آ گیا، خوف میں آ گیا، تو اس تلوار سے تیرا سر قلم کرنا تھا. میں نے یہ سوچا ہوا تھا. ملا جی نے کہا شاہ جہاں تو کیا کہتا ہے، میں بھی ایک تلوار ساتھ لایا تھا. یہ سوچا تھا کہ شاہ جہاں کو حضور کا شریعت کی بات بتاؤں گا، مان گیا تو صحیح ہے، شریعت سے بغاوت کی تو تلوار تیرے لیے لایا تھا، تیرا سر قلم کرنے کے لیے لایا تھا کہ کہیں شریعت سے بغاوت تو نہیں کرتا. شاہ جہاں نے کہا خدا کا شکر ہے تیرا سر بھی بچ گیا، میرا سر بھی بچ گیا. تو حضور نے فرمایا قل الحق وان کان مرا، حق کہے چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت زدنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائیے. فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، جب رب کی بات ہو تو پھر خوف نہ کرنا کسی ملامت کرنے والے کی کہ دنیا تجھ پر ملامت کرتی ہے. لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت زدنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائیے. تو فرمایا لِيُحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ، فرمایا اس بات سے رک جانا جو تیرے اندر موجود ہو لوگوں کے کہنے سے، جو تیرے اندر کمزوریاں ہوں لوگوں کی اس پہ پکڑ نہیں کرنا. اگر بدنظری کرتا ہے تو لوگوں کو، اگر یہ لِيُحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِكَ. تو سامعین محترم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان تھے. ٹائم ہے میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو تواضع اختیار کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجز بن جاتا ہے، منکسر المزاج بن جاتا ہے، میرا رب اسے بلند فرما دیتا ہے. فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر رب اسے لوگوں کی نظروں میں عظیم بنا دیتا ہے. رب اسے لوگوں کی نظروں میں عظیم بنا دیتا ہے. ومن تکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ دل دہلا دینے والی حدیث ہے. ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے میرا رب اسے گرا دیتا ہے، میرا رب اسے گرا دیتا ہے. سنیے فرمایا فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، لوگوں کی نظروں میں رب اسے چھوٹا بنا دیتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بھی کم ہو جاتی ہے. ومن تکبر فوضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اسے رب گرا دیتا ہے. سامعین محترم یہ تکبر کئی قسم کے تکبر ہوتے ہیں. کبھی مال کا تکبر ہوتا ہے، مال کی وجہ سے ہم اکڑتے ہیں. کبھی علم کا تکبر ہوتا ہے، علم کی وجہ سے اکڑتے ہیں. کبھی خوبصورتی کا تکبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اکڑ میں آ جاتے ہیں. کبھی تقوی کا تکبر بھی ہوتا ہے، عبادات کا تکبر بھی ہوتا ہے. سب سے خطرناک جو تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہم سب کو بچا کے رکھے اور حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.